الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات آئیے سنتوں کو زندہ کریں۔ حضرات اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سنت کو بہت سارے لوگوں نے میں یہ نہیں کہتا کہ سب نے، لیکن بہت سارے لوگوں نے ترک کر دیا ہے، تو اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں، اور ہم اور آپ مل کے ان ویڈیوز کے ذریعے سے پوری دنیا تک تمام مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صحیح تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں، ان کا احیاء کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کریں۔ تو میں آپ کے سامنے جو سنت رکھنے جا رہا ہوں اس کا تعلق سونے سے ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اور آپ اور ہم تمام انسان سونے کے محتاج ہیں۔ جب ہم سوتے ہیں تو ایک طریقہ یہ ہے کہ جس طرح سے آدمی سو جاتا ہے، اور ایک طریقہ مسنون طریقہ جو ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں سونا بھی نصیب ہوگا اور سنت کے مطابق سونا ہوگا، اور سنت کے مطابق سونے سے ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ اور یہ دوسری بات، سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو سنت ہے سونے کے آداب، اس کو زندہ کر کے، اس سنت کو زندہ کر کے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مائیت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت ملے گی قیامت کے دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہم دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاۃ، جب تم اپنے بستر پر آؤ سونے کے لیے تو اس طرح سے وضو کرو جس طرح سے تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو۔ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر آؤ تو سونے سے پہلے اس طرح سے وضو کرو جس طرح سے نماز کے لیے وضو کرتے ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم اضطجع علی شقک الایمن، پھر اپنے دائیں پہلو پر سو، ثم قل، پھر کہو، اللہم، اب یاد رکھیں یہ الفاظ، یہ مسنون الفاظ ہیں دعا کے، اللہم اسلمت وجہی الیک، یا اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف کر لیا، وفوضت امری الیک، اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، والجأت ظہری الیک، اور اپنی پشت تیری طرف جھکا دی، رغبتاً ورہبتاً الیک، تیرے ثواب میں رغبت اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے، تیری بارگاہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں، لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، تیرے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں، نہ کوئی جائے نجات ہے۔ آمنت بکتابک الذی انزلت، میں ایمان لایا اس کتاب پر جسے تو نے نازل فرمایا، وبنبیک الذی ارسلت، اور اس نبی پر ایمان لایا جسے تو نے ہماری طرف بھیجا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فإن مت من لیلتک، اور اگر اسی رات، اس ورد کو پڑھنے کے بعد اسی رات تمہاری موت واقع ہو جاتی ہے، فأنت علی الفطرہ، تو پھر تیری موت فطرت پر موت ہوگی، یہ موت فطرت پر موت ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ، اور پھر ان کلمات کو سونے سے پہلے اپنی زبان سے ادا ہونے والے آخری کلمات کہو، یعنی اس کے بعد کوئی بات نہ کرو، سو جاؤ، یہ کلمات کہنے کے بعد سو جاؤ، یہ آخری کلمات ہوں زبان سے ادا ہونے والے۔ عظیم سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے آداب، کس طرح سے ہم سوئیں۔ اس سنت کو ہم بہت سارے لوگوں نے ترک کر دیا ہے، بہت سارے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ آئیے میں اور آپ اس سنت کو زندہ کریں، مسنون طریقے سے سوئیں، تاکہ ہماری نیند جو ہے وہ مسنون طریقے سے ہو، اس کا ہمیں اجر ملے، یعنی سونے کا بھی اجر ہمیں ملے گا۔ یہ جو نیند ہماری ضرورت ہے، جب ہم مسنون طریقے سے سوئیں گے تو اس نیند کا اجر ہمیں ملے گا، کیونکہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیا، اور جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی اسی طرح سے ہم سوئے ہیں۔ آخر میں الفاظ دہراتا ہوں، حدیث کے الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتیت الی مضجعک، جب سونے کے لیے بستر پر آؤ تو پھر وضو کرو اسی طرح سے جس طرح سے تم سونے کے لیے وضو کرتے ہو، اور پھر یہ کلمات کہو، اللہم اسلمت وجہی الیک
وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ حضرت یہ وہ ورد ہے، یہ وہ ذکر ہے، یا یہ وہ دعا ہے جو سونے سے پہلے پڑھنا مسنون ہے اور دائیں پہلو پر سونا مسنون ہے، اور ان کلمات کو آخری کلمات کہنا چاہیے۔ حضرت میں نے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو پیش کیا ہے، یہ سنت جس پر ہم بہت سارے لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، مجھ سے پہنچاؤ، گویا مجھ سے پہنچاؤ خواہ تمہارے پاس ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر آپ کے پاس ایک آیت ہے تو اس آیت کو بھی آپ پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے جس میں سوشل میڈیا کا زور سر چڑھ کے بول رہا ہے، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے ابلاغ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغو، پہنچاؤ لوگوں تک، اگر میری ایک آیت بھی تمہیں آتی ہو میری طرف سے، اگر ایک سنت بھی تمہیں معلوم ہو، وہ بھی لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ایک کلک سے یہ پیغام ہزاروں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہماری مدد کیجئے، ہمارے ساتھ تعاون کیجئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، پہنچاؤ لوگوں تک، اگر میری طرف سے تمہیں ایک آیت بھی کیوں نہ پہنچی ہو، اور یہ پیغام آپ کو پہنچا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایک کلک کریں اور دنیا تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ میں اور آپ اور ہم سب مل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کریں، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان سنتوں کو زندہ کریں، ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔